لبیبہ ارشد اور سنو ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ کی ایک ایسی سیریز لے کر آ رہا ہے جس میں ہم آپ کو ان لوگوں سے ملوائیں گے جو جنات کو محسوس کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں. ہماری آج کی گیسٹ نہ صرف ہوائی مخلوقات کو محسوس کر سکتی ہے اور انہیں دیکھ سکتی ہے، بلکہ ان سے بات چیت بھی کرتی ہیں، اور یہ مخلوقات انہی کے گھر پر رہتی ہیں. سعدیہ سہیل رانا ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں لبیبہ؟ ٹھیک میں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو فار یور ٹائم. آلویز ویلکم. یہ بتائیے گا، آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جنات کو دیکھتی ہیں، ان سے بات چیت بھی کرتی ہے، ایون یہ سنا ہے کہ آپ کے گھر پہ جنات آپ کے ساتھ رہتے ہیں. یہ بات سچ ہے؟ اچھا، ویسے تو انٹرسٹنگ چیزیں جنات ہاں محسوس کر سکتی ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو پھر دیکھ بھی لیتی ہوں، کیونکہ میں نے کوئی ہوتا نا چلے کاٹنا، کوئی ایسی خاص عبادات ان کو دیکھنے کے لیے، اس کے لیے ایسا میرا کوئی ایفرٹ نہیں ہے. یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک دین ہے، اور اس کا ریزن شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری دادی میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری اس طرح کی کوالٹیز تھیں. میرے فادر میں بھی کافی چیزیں تھیں، یا وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں، یا میرا جو زندگی اور موت کو 2 بار اس کو کراس کرنا، لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرینس کرنا، اس سے شاید آپ کا انٹرنل ویژن کھل جاتا ہے. یہ تو اللہ کے رموز ہے، اللہ ہی جانتا ہے جس کو جو دکھانا چاہتا ہے. ہاں، جہاں تک گھر پہ رہنے والے کا ہے، میرے دبئی والے گھر میں ایک عربی جن سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے؟ ہاں بالکل. اور پہلے تو مجھے لگا ہی نہیں کہ وہ جن ہے، پہلے تو میں انسان ہی سمجھی تھی، اور مجھے یہی لگا کہ کوئی میرے گھر میں گھس آیا. لیکن اس کے بعد ریئلائزیشن ہوئی کہ وہ جب ڈس اپیئر ہوا، اور جس طرح پھر میں جب پاکستان شفٹ ہوئی تو پھر وہ بھی پاکستان بھی نظر آنا لگا. مجھے لگتا ہے میری فلائٹ میں آیا تھا شاید. دوسرا یہ کہ ہر گھر میں نا ہماری جس طرح کی تعداد ہے، اسی تعداد میں جنات اور دوسری مخلوقات بھی اللہ کی ہوتی ہیں، اور یہ رہتی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے جتنی تعداد میں آپ ہے اسے ڈبل تعداد میں بھی یہ بھی کہا جاتا ہے. حتمی چیز تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہر گھر میں ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں یہ گزر رہی ہوتی ہیں یا رہتی ہیں. ویسے یہ خود بھی انسانوں کی بہت زیادہ گیدرنگ پسند نہیں کرتی ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذرا آئسولیشن میں رہیں، لیکن گھروں میں ہوتی ہیں. اور میرے گھر میں نے مختلف ٹائموں میں مختلف چیزیں دیکھی ہیں. سب سے پہلا جو آپ کے ساتھ ایسا پیرانارمل ایکسپیرینس ہوا تھا، کس ایج میں ہوا تھا اور کب؟ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ارلی میرے ساتھ اسٹارٹ ہوا تھا، لیکن آپ کو اس کی ریئلائزیشن آہستہ آہستہ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. سم ٹائم آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا. میں بہت چھوٹی عمر میں میں تھی اپنی ہمارے ایک نا گھر میں ڈرائنگ روم، جو ہمارا پرانا ایک کینٹ والا گھر تھا جو بہت پرانا قدیم بنا ہوا تھا. میری دادی ڈرائنگ روم کے جس کارنر میں عبادت کرتی تھی، رات وہ تہجد تو سارا عبادت کرتی تھی. ہمارا کیا ہوتا تھا، ان کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، لیکن مغرب کے ٹائم خود بخود اچھا اس میں پتہ ہے کیا، وہ بٹن عام بٹن نہیں تھے جو آج کل ہیں، وہ جو لوہے کے بٹن ہوتے ہیں، ان کو نیچے کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت زور لگانا پڑتا ہے. ٹرن ہاں، اس کو آن کرنے کے لیے وہ خود بخود آن ہو جاتا تھا. اور ڈرائنگ روم کا دروازہ، خواہ کنڈیاں لگی ہوں، لاک لگے ہوں، وہ کھل جاتا تھا اور لائٹ آن ہو جاتی تھی مغرب کے ٹائم. مطلب وہاں پہ جو ہم ہمیشہ سے سنتے بھی تھے کہ ایک بزرگ ہے، جنات میں سے بزرگ ہے، جو وہاں عبادت اسی جگہ پہ کرتے تھے. پھر ایک دن میں عصر کی نماز کا ٹائم تھا، میں نماز پڑھ رہی تھی، اور اسی جگہ پہ جب میں نے آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا؟ نہیں، ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہاں یہی تھا کہ وہاں جو جنات ہیں وہ بہت ہی نیک عبادت گزار جنات میں سے مسلمان جن تھے. اور میں نے ان کی تلاوت کی آواز بھی سنی تھی. ایک بار آدھی رات کے ٹائم میری آنکھ کھلی تو بہت ہی خوبصورت تلاوت کی آواز. میں نے اپنی اتنی زندگی میں اتنی خوبصورت آواز کہیں نہیں سنی. اور پھر نیکسٹ ڈے اینڈ اسی ٹائم میری پھر آنکھ کھلی، اور میں نے پھر وہ تلاوت کی آواز سنی، اور میں نے پھر اپنی بہن کو بھی جگا کے سنائی، اور اس نے بھی وہ ایکسپیرینس کیا. اور اس کے بعد میں جب نماز پڑھ رہی تھی وہاں عصر کی، جب میں نے سلام پھیرا تو میرے ساتھ ایک بارش بزرگ تھے، جیسے چوگا سب ایسے پہنا ہوا، اور وہ ہوا میں تھوڑے اوپر تھے، زمین کو ٹچ نہیں کر رہے تھے، اور بارش سی داڑھی تھی. انہوں نے بھی ساتھ سلام پھیرا، اور میں بس سلام میرا یہیں اٹک گیا، اور میرے دیکھتے دیکھتے ہی وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے. یہ فرسٹ ٹائم تھا جب اپنی آنکھوں سے آپ نے کچھ دیکھا تھا؟ ہاں، شاید اس سے پہلے بھی چیزیں دیکھی تھی، لیکن یہ جو چیز ہے جو میری میموری سے ایج کیا تھی تب آپ کی؟
آئی تھنک آئی واز اے اسکول اسٹوڈنٹ 7-8 کی میں اسٹوڈنٹ تھی. تو وہ بچہ تو سن کے بہت چیخیں مارتا ہے اور بہت زیادہ پینک کر جاتا ہے. ان کی اس طرح کی روحانی شخصیت تھی کہ میں وہاں پہ بہت حیران اور بالکل جیسے آپ جم جاتے ہیں نا, ساکت ہو گئی. لیکن وہ چیخ وغیرہ نہیں. پھر میں نے اپنے والد سے ڈسکس کیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ دادی کے زمانے سے یہ بزرگ یہاں پہ عبادت کرتے ہیں تو آپ نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرنی, خاموشی اختیار کرنی ہے. اس لیے وہ جگہ بڑی پاک صاف رہا کرتی تھی. جمعرات کو ہم وہاں اگر بتی بھی جلایا کرتے تھے, اور مغرب کے ٹائم اگر ہم لائٹ جلانا بھول جاتے تھے تو وہ لائٹ خود بخود ہی آن ہو جاتی تھی. صرف آپ کے گھر میں سے آپ بھی جنہیں اندیکھی مخلوقات کہا جاتا ہے, جنات, بھوت, ڈفرینٹ قسم کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, انہیں محسوس کر سکتی ہیں اور دیکھ سکتی ہیں کہ کچھ اور افراد بھی ہیں؟ میں نے بتایا جیسے میری دادی میں تھا بہت زیادہ. اس کے بعد میں اپنے فادر نے کبھی زیادہ ہمیں بتایا نہیں. وہ شاید بچوں کو اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ بچے ڈر ور جاتے ہیں. لیکن ہم بہن بھائیوں میں یہ مجھے ہی یہ چیز حاصل ہے اللہ کی طرف سے. برحال میری جو ایک نواسی ہے وہ چھوٹی سی تھی, اس نے ایک جگہ پہ اسٹیئر کرنا شروع کیا اور رونا, اس کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا. تو جب میں نے دیکھا تو مجھے اس جگہ پہ وہ چیز نظر آئی. وہ میری بیٹی کے سسرال میں کوئی اس طرح کی مخلوق تھی. کس شکل میں تھی؟ عورت کی شکل میں تھی, اور بال کرلی اور بکھرے ہوئے اور کافی ڈارک کلر, اور ان کی آنکھوں میں سرخی تھی کافی زیادہ نا, جو خوفناک ذرا ڈرانے والا چہرہ تھا. تو وہ بچی دیکھ کر ڈر گئی تھی اور سہم گئی تھی. ویسے بچوں کو نا چھوٹی عمر میں ان کو مخلوقات نظر آتی ہیں, جانوروں کو, یہ کہا جاتا ہے جانوروں کو, یہی میں کہنے والی تھی. بالکل. آپ نے بتایا کہ آپ کے دبئی یا فلیٹ تھا, وہاں پر بھی آپ نے کچھ ایکسپیرینس کیا. پھر آپ کی جو آبائی گھر تھا اس میں, ابھی والا جو آپ کا گھر ہے, اس پہ بھی کچھ ایسے سینیریو ہے؟ اس میں بہت کچھ ہوا. اس کے تو اتنے واقعات ہیں. ایک تو میں کتنے عرصے سے رہ رہی ہوں اس گھر میں؟ میں 20-21 سال سے رہ رہی ہوں. اچھا ہوا یہ کہ ایک دفعہ نا ہم رات کو, جیسے میں بچوں کے ساتھ, میرے ہسبینڈ باہر ہی تھے, میں چھوٹے بچے چھوٹے تھے, تو مجھے چھت پہ نا جیسے ہی ہم لوگ سب لیٹے, چھت پہ بڑی گہما گہمی, بہت جیسے کچھ چہل قدمی ہو رہی ہے. میں کہتی تھی یہ معاملہ کیا. جب جا کے دیکھتی تھی خاموشی. جیسے ہی نیچے آ کے کمرے میں لیٹتی تھی پھر لگتا تھا کوئی فنکشن ایونٹ ہو رہا ہے بڑا. پہلے قدموں کی آواز اور اس طرح چلنے پھرنے کی آوازیں آتی تھیں. ایک دن بہت گہما گہمی کی آواز تھی, جیسے کوئی فنکشن, برتنوں کی آوازیں, باتیں کرنے کی, اور وہ لینگویج آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں بہت خاموشی سے نا گئی, اور دروازے میں نا ایک سوراخ سا تھا. میں نے دروازہ کھولا نہیں, وداؤٹ اینی نوائز میں چپکے سے گئی. تو وہ بہت سی مجھے مرد اور عورتوں کی شکل میں ہی, جیسے وہاں روشنی ہے اوپر, بچے ہیں, لیکن ان کے کلر تھوڑے ڈفرینٹ تھے, چمکتے ہوئے چہرے تھے, اور وہ جیسے کچھ کھا پی رہے ہیں. تو وہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی اور برادری ہے اور میرے چھت استعمال ہو رہی ہے کسی فنکشن کے لیے. پھر میں خاموشی سے نیچے آ گئی, اور پھر بچوں کا اور میں گھر کا آیت الکرسی پڑھ کر حسار کر لیتی ہوں, کل شریف پڑھ کر. وہ میں نے حسار کیا کہ کوئی نقصان دینا ہو. اور ان میں سے ایک چیز ہوتی تھی, جب میں بچوں کو اسکول بھیج کر اپنے گھریلو کام کاج میں ہوتی تھی, تو میری سیڑھیاں ہیں, 1 یونٹ ہاؤس ہے, تو ٹی وی لانچ سے سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں ٹی وی لانچ میں. تو اس سیڑھی پہ مجھے ایک 12 سال کی بچی نظر آتی تھی, 12 سے 13 سال کی, جس نے گھٹنوں تک فراک پہنا ہوتا تھا, نیچے پتلی پتلی ٹانگیں اور ننگے پاؤں. اچھا وہ بچی نا کھڑی سیڑھیوں پہ مجھے جو نظر آتی تھی, وہ بس دیکھتی رہتی تھی مجھے. میں نیچے کام کر رہی ہوں, وہ مجھے دیکھتی رہتی تھی. یعنی ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ آپ کو کئی مرتبہ. اور میں ہمیشہ اسے پوچھتی تھی کہ کیا کام ہے تمہیں, کچھ بولنا ہے, تم ٹھیک ہو, تم یہاں کیا کر رہی ہو. میں اس سے مخاطب ہوتی رہتی تھی. اچھا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ ہاں کر سکتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی وہ بول کے آپ کو جواب نہیں دیتے, اور ڈفرینٹ کیسز میں ڈفرینٹ بھی ہو سکتا. لیکن مجھے جو ایکسپیرینس رہا وہ یہ کہ وہ آپ کے مینٹلی آپ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ کو ایک آنسر آ جاتا ہے. مطلب جیسے وہ مجھے کہتی تھی کہ میں یہاں رہتی ہوں, یہ تو میرا گھر ہے, ہاں آپ یہاں کون ہیں. جیسے اس کو یہ تھی کیوریوسٹی کہ یہ یہاں کون ہے. تو میں نے کہتی تھی کہ تمہاری فیملی کدھر ہے. تو وہ سب چھت پہ اس کی فیملی رہتی تھی, اس کے پیرنٹس تھے, اس کے بہن بھائی تھے, سبلنگس تھے. تو آپ اس سے بول کے بات کرتی تھی, اور میں اس کا بول کے میسج بات آپ کو کرتے, مائنڈ میں. ہاں میں تو اسے بات کام کرتے ہوئے میں نے کہا اچھا تم مجھ سے ڈرتی تو نہیں ہو. میں کہا تم نے مجھے کیا ڈرانا, تم تو بچی ہو, تم مجھ سے تو نہیں ڈرتی ہو. تو وہ کہتی تھی نہیں, وہ اچھا لگتا ہے آپ کو دیکھنا. سب اوپر سے دیکھتی تھی,
وہ بچوں کو دیکھتی تھی جب بچے کھیل رہے ہوتے تھے. اوکے. تو میں کہتی تھی تم کھیلنا چاہتی ہو, تو بچوں کے سامنے نہیں کرتی, بچے کانشیس. اچھا ایسی میری عادت ہے نا, میں بیٹھی ہوں مجھے کوئی چیز نظر آئے تو ایک دم میری توجہ ہوتی ہے نا, کوئی چیز مجھے پتہ چل گئی کہ یہاں سے گزری ہے, یا بچے کہتے ہیں اب آپ نے کیا دیکھا ہے, کیا دیکھا ہے, میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور